أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 اور 168 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خداوند کریم فرما رہے، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ خداوند کریم نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ جو بھی چیزیں حلال کی گئی ہیں اور پاکیزہ ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، یعنی یہ جو چیزیں خداوند متعال نے حلال کی ہیں، پاکیزہ کی ہیں، ویسے اگر آپ دیکھیں خداوند متعال قرآن میں واضح طور پر فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہیں۔ اب یہ جو جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جو اللہ نے انسان کے لیے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ بنائی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں، ان میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے بھی حلال کو ہم حرام کر دیں یا حرام کو ہم حلال کر دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو دونوں آیات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شان نزول ان کا بیان کیا گیا، یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبیلوں مثلا ثقیف اور خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے، انہوں نے بعض زرعی اجناس اور بعض جانوروں کو اپنے اوپر بغیر کسی دلیل کے حرام کر دیا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، یہ زرعی اجناس بھی ہمارے اوپر حرام ہے، یہ جانور بھی ہمارے اوپر حرام ہے، اور پھر اس کی تحریم کا حوالہ دیتے تھے خدا کی طرف، یعنی یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خداوند متعال نے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی اور ان کو اس عمل سے روکا گیا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو مشرکین جو تھے انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں جن کا ذکر بعض جگہوں پہ قرآن میں موجود بھی ہے، اور جو رہبانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، یعنی جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی بعض چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ تو حلال اور حرام کا تعلق انسان کے کرنے سے نہیں ہے، ابھی انسان کرے گا تو حلال ہے تو حرام ہے، نہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو رزق دیتا ہے اسی کے پاس اختیار ہے کہ یہ حلال ہے یا کہ وہ پابندی لگا سکتا ہے، کوئی اور اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر ایک چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے یا اللہ نے حرام قرار دی ہے اور اللہ کے مخالفت میں جا کے اگر کوئی حلال حرام کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید میں ان آیات میں اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، ٹھیک ہے، یا حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، خداوند متعال فرما رہے لوگوں زمین میں جو حلال ہے اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی شیطان انسان کو کیا کرے گا؟ خدا سے دور لے کے جائے گا،
ٹھیک ہے جی. جیسے کہ اگر ہم سورہ زخرف میں پڑھتے ہیں نا، خداوند متعال واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہوتا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم شیطان کو اس پر مقرر کر دیتے ہیں. مقصد کیا؟ مسلط کر دیتے ہیں. اب شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر شیطان انسان کا ساتھی بن جائے تو شیطان کیا اچھے کام کا حکم دے گا؟ جی، برے کام کا حکم دے گا نا. شیطان کیا کرے گا؟ پھر انسان کو حق سے روکے گا، یہاں تک کہ جو اچھے کام ہیں ان کی طرف وہ جانے ہی نہیں دے گا. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، اچھے کام کرنے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا. بے شک آپ یہ دیکھ لیجئے گا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مال حرام کھاتے ہیں تو اچھا کام کرنے کی ان کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے، وہ اچھا کام کر ہی نہیں پاتے. کتنے ہی ایسے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے. تو اگر مال حلال کھاتے ہیں تو اچھا کام کرنے کی انسان کے اندر توفیق بھی آتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے میں اچھا کام میں کروں. لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے. تو اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، خداوند متعال نے جو بیان فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں نا کہ اگر انسان کو دنیا میں پتہ چل جائے کہ میں جس راستے سے جا رہا ہوں میرا فلاں دشمن جو ہے نا وہ چند بندے لے کے بیٹھا ہے، وہ مجھ پہ حملہ کر دے گا، انسان کیا کرے گا؟ وہ اس راستے پہ ہی نہیں جائے گا. اب مجھے یہ بتا، کیا اللہ نے یہ انسان کو واضح نہیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ فرمایا عدو مبین، اور صرف ایک جگہ پہ نہیں فرمایا، کئی جگہ پہ بیان فرما دیا. تو اے انسان، تجھے جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، جب اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے تمہیں بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، تو نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جی کیا کیا؟ شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ جی بلکہ جو شیطان کہتے ہیں ہم انہی چیزوں کو ہی پسند بھی کرتے. ابھی دیکھ لیں، یہ ماہ رمضان ہے، سبھی لوگوں نے عبادتیں کی. کتنے % رہ جائیں گے جب جو ماہ رمضان ختم ہوگا کہ جن کو اس ماہ رمضان کی ان برکات کا پتہ ہوگا، ماہ رمضان کا جو فلسفہ ہے اس کا پتہ چلے گا، جو کہ تربیت ہے. کتنے لوگ ہوں گے جو ہی ماہ رمضان ختم ہوا وہی شیطان آ گیا. اس مہینے میں ہم نے قرآن پڑھا، لیکن ہم اپنی عادت بنا لیں کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو پھر دیکھیں انسان میں چینج کیسے آتا ہے، انسان میں تبدیلی کیسے. یہ پھر وہ والا انسان نہیں رہے گا جو ماہ رمضان سے پہلے والا تھا، جس میں جھوٹ بھی تھا، جس میں غیبت بھی تھی، جس میں تہمت بھی تھی، جس میں بے نمازی بھی تھی، بد کردار. نہ مکمل طور پر بدل جائے گا. لیکن بدلنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوگی. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.